آج کل ہر کوئی آن لائن لرننگ اور آن لائن ارننگ کی بات کر رہا ہوتا ہے اور ہر کوئی وہ سٹیپس بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ 1 لاکھ یا 1000 US ڈالر کما سکتے ہیں ڈیلی بیس پہ یا منتھلی بیس پہ۔ اور ہر کوئی پرائمری انکم پہ فوکس کرنے کی بجائے پیسیو انکم کی طرف فوکسڈ ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے آٹومیٹکلی پیسے ملنا شروع ہو جائیں، اسے محنت جو ہے وہ کم سے کم یا نہ کرنی پڑے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ آن لائن ارننگ یا آن لائن لرننگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور آپ کو ایک پلان کو فالو کرتے ہوئے کچھ سکلز کو لرن کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ آن لائن ارننگ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے وہ 12 مختلف ٹرکس رکھنے والے ہیں جو کہ آپ کو آن لائن ارننگ کے روڈ میپ میں آپ کی ہیلپ کریں گی۔ تو انٹرنیٹ پر یا آن لائن ارننگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آن لائن ارننگ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جتنا کہ یوٹیوب یا سوشل چینلز پر لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ آن لائن ارننگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک یا ایک سے زیادہ سکلز کو لرن کرنا ہوگا جو کہ آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی باقی آن لائن شارٹ کٹس آپ کو دکھائے جا رہے ہوتے ہیں یوٹیوب یا باقی سوشل چینلز پر، وہ لانگ لیسٹنگ سلوشنز نہیں ہوتے ہیں۔ چند لوگوں کو ان پیسیو انکم ریسورسز سے کچھ وقتی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن لانگ رن میں وہ آپ کی سورس آف انکم نہیں بن سکتے ہیں۔ تو آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ ایک لانگ لیسٹنگ آن لائن ارننگ اپرچونٹی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک یا ایک سے زیادہ سکلز کو اچھے طریقے سے حاصل کرنا ہوگا۔ آن لائن ارننگ کے ساتھ ساتھ آن لائن لرن کرنا بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ایک کلیئر روڈ میپ اور ڈیفرنٹ چیک لسٹ موجود ہوں تو آپ کو آن لائن لرن کرنے میں کافی سپورٹ اور ہیلپ ملتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ 12 مختلف ٹرکس کو شیئر کرنے والے ہیں جو کہ آپ کو آن لائن لرننگ کرنے میں ہیلپ کریں گی، اور آپ کو ایک کلیئر روڈ میپ یا ایک پروسیس دیا جائے گا جس کو فالو کرتے ہوئے آپ آن لائن لرننگ کے پروسیس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور ایک یا ایک سے زیادہ سکلز کو حاصل کر کے آن لائن ارننگ اپرچونٹیز کو کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ لمبے عرصے تک آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں، اور آپ ان سکلز کو حاصل کر کے اپنی پروفیشنل لائف میں اپنے سکل سیٹ اور سکل لیول کو بگنر سے پروفیشنل لیول تک امپروو کر سکتے ہیں، اور آپ کی وہ آن لائن سیکھی ہوئی سکل آپ کی فل ٹائم جاب، سیلف امپلائمنٹ یا بزنس میں کنورٹ ہو سکتی ہے۔ تو آئیے آج کے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ 12 مختلف ٹرکس کے بارے میں ہے آن لائن لرننگ کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج کی ٹاپک کی جو پہلی ٹرک ہے اس میں 5 Ws کا کانسیپٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، جس کے مطابق اگر آپ نے کوئی بھی چیز گوگل یا کسی بھی سرچ انجن پر فائنڈ کرنی ہے تو آپ کو اپنے مائنڈ میں یہ کویسچنز پہلے رائز کرنے چاہیے ہیں، جیسے کہ اگر ہم فرض کریں کہ ہم ایک آن لائن سکل جو کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے، اگر اس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں اور گوگل سے ہم کیا پوچھ سکتے ہیں، ہو کسی پرسن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو SEO سکل کو حاصل کرنے والا بندہ بگنر یا ایکسپرٹ یا پروفیشنل ہو سکتا ہے۔ تو ہم گوگل سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہو از SEO پروفیشنل یا ہو از SEO اسپیشلسٹ یا پھر ہو از SEO ایکسپرٹ، تو آپ کے سامنے ڈفرینٹ ریزلٹس شو ہو جائیں گے۔ تو آئیے چلیے گوگل پر چلتے ہیں اور گوگل سے پوچھتے ہیں ہو از این SEO ایکسپرٹ۔ تو ہماری اس کی ہوئی سرچ کوئری کے اگینسٹ جو فرسٹ ریزلٹ آیا ہے اس کے مطابق An SEO expert performs page optimization across a website to ensure search results۔ تو ہمارا جو فرسٹ کویسچن ہے جو کہ ہو سے شروع ہوتا ہے اس کا آنسر ہمیں اس طرح سے مل جائے گا۔ اگر ہم سلائڈ پر واپس جائیں اور نیکسٹ W کو فالو کرنے کی کوشش کریں جو کہ وٹ ہے، تو ہمارے مائنڈ میں یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ وٹ از SEO۔ تو جب وٹ از SEO ہم لکھ کر سرچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کوئری کے اگینسٹ جو ریزلٹ ہے وہ شو ہو جاتا ہے، اور ہم گوگل کے ان جنریٹڈ ریزلٹس کو فالو کرتے ہوئے SEO کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ جو نیکسٹ W ہے وہ وین کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو ہم وین کو فالو کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے کویسچن بنا سکتے ہیں، وین SEO سروس از
required. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اس سرچ کے اگینسٹ بھی رزلٹ شو ہو رہا ہے جو کہ what are SEO services, what do SEO services include کو ریفر کر رہا ہے، اور what are SEO services، SEO کیا ہے۔ تو ہماری اس ایگزامپل کا جو تھرڈ W ہے جو کہ when کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس سے بنائے ہوئے کویشچن کے مطابق ڈفرینٹ آنسرس گوگل نے جنریٹ کیے ہوئے ہیں، جن کو فائنڈ کرتے ہوئے، جن کو ریڈ کرتے ہوئے ہم SEO اور SEO سروس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکتے ہیں۔ اگر ہم سلائیڈ پر واپس چلیں، ہماری اس ایگزامپل کے فورتھ W جو کہ ویئر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے اگر ہم گوگل پر کویشچن بنانے کی کوشش کریں جو کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے ویئر از SEO نیڈیڈ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے بھی جو آنسر ہے وہ جنریٹ ہو چکا ہے۔ ان شارٹ SEO از crucial because it makes your website more visible and that means more traffic and more opportunities to convert prospects into customers. Check out the SEO tools you can use for optimal ranking. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویئر کو یوز کرتے ہوئے بھی ہمیں SEO سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ آنسرس ملے ہیں، اور یہ والے جنریٹڈ ریزلٹس ہمارے SEO نالج میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا جو لاسٹ W ہے وہ Y کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اگر ہم Y کو لکھتے ہوئے why do SEO اگر ہم یہ لکھ کر فائنڈ کریں تو اس کویشچن کے لیے بھی ایک رزلٹ آ رہا ہے۔ ہم اس کویشچن کو تھوڑا ایڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، why do I need SEO for my website، تو اس کے لیے بھی ایک رزلٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ ہو رہا ہے۔ سلائیڈ پر واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے۔ یو کین آلسو یوز ہاؤ انسٹیڈ آف what, where اور when، یعنی کہ یہ جو what, where اور when ہیں ان کو ریپلیس کرتے ہوئے ہم جسٹ ہاؤ کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم گوگل میں لکھیں how to do SEO تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فریش رزلٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ ہونے لگ گیا ہے۔ ہم اس آرٹیکل کو اوپن کر کے اس میں سٹیپس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ SEO کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ تو آن لائن یا انٹرنیٹ پر لرننگ کرنے کا جو بیسٹ وے ہے، اس میں جو فرسٹ ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی ٹاپک کو فائنڈ کرنے کی کوشش کریں تو آپ اپنے مائنڈ میں یہ 5 Ws کو ضرور یاد رکھیں، اور آپ کسی سروس کو، کسی پروڈکٹ کو یا کسی بھی چیز کو فائنڈ کر رہے ہیں، جیسے کہ ویب ڈیولپمنٹ یا گرافک ڈیزائننگ سکلز کی اگر بات کریں، تو آپ ان سکلز کو لرن کرنے کے لیے بھی ان Ws کا یوز کر سکتے ہیں اور ٹاپ ریٹڈ اور بیسٹ آنسرز کو فائنڈ کر سکتے ہیں، اور آپ کا جو لرننگ گول ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان Ws کو فالو کریں اور ہاؤ کو فالو کریں تو آپ کو کسی بھی ٹاپک کے لیے بہت سارا ڈیٹا ایزیلی مل جائے گا، جس کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ اور گریجولی ریڈ کر کے اس ٹاپک کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکتے ہیں، اور بتائے ہوئے ریسرچز کو پریکٹس کرتے ہوئے اس ٹاپک کے بارے میں یا اس اسکل کے بارے میں ایکسپرٹیز حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے نیکسٹ ٹرک کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ٹرک کیا ہے۔ اس ویڈیو کا جو دوسرا ٹرک ہے اس کے مطابق آپ کو گوگل یا کسی اور سرچ انجن سے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے ہے کہ آپ کو کون سی اسکل کو آن لائن لرن کرنا شروع کرنا چاہیے ہے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے ہے کہ آپ کا جو کرنٹ ایجوکیشن لیول ہے وہ کیا ہے، اور آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ کس سائڈ پر جانے میں ہے۔ اگر آپ IT کی آن لائن کورسز جیسے کہ زیادہ تر IT سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ کون سی اسکل آپ کے لیے فٹ ہے، آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور اس کی مارکیٹ ڈیمانڈ کتنی ہے۔ ان چیزوں کو اور اس سے ملتی جلتی اور چیزوں کو ریسرچ کرنے کے بعد آپ اس اسکل کا انتخاب کریں جس کو آپ نے انٹرنیٹ پر لرن کرنا شروع کرنا ہے، اور آپ اس جیسے کچھ کویسچن جو ہیں وہ فائنڈ کریں، واٹ ٹو لرن، وائی ٹو لرن اینڈ ہاؤ ٹو لرن۔ آپ اور بھی کویسچن گوگل سے پوچھ سکتے ہیں، اور نہ صرف گوگل بلکہ آپ اپنے ٹیچرز، اپنے فرینڈس اور جو سینئرز ہیں آپ ان سے بھی کنسلٹ کر کے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ایک پرٹیکولر اسکل کو ٹارگٹ کر کے اس کے بارے میں لرننگ کو سٹارٹ کرنا چاہیے ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک روڈ میپ بن جائے گا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے ایک اسکل کو لرن کرنا شروع کیا ہے اور کیوں آپ اس کو لرن کر رہے ہیں،
اور اس کو لرن کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہوں گی. آپ یہ پورا ڈیٹا کلیکٹ کر کے ایک روڈ میپ کریٹ کریں گے اور پھر اپنے اس گول کو اچیو کرنے میں اپنی پوری جو توجہ ہے، جو انرجی ہے، اس کو لگا دیں گے. اس طرح فوکسڈ ہونے سے آپ کا جو انٹرسٹ لیول ہے وہ بھی گریجولی انکریز ہوگا، اور جو کمپلیکس پارٹس ہوں گے کسی بھی آن لائن لرننگ کورس کے، ان میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. تو ہم نے آپ کے لیے ایک اور ویڈیو کریٹ کی ہے جس میں ٹاپ 32 اسکلز ٹو لرن آن لائن ان 2023، اور ہم نے اس ویڈیو میں 32 آن لائن لرننگ اسکلز کو ڈیفائن کیا ہے. آپ اس لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس لسٹ میں سے آپ اپنی ڈیزائرڈ آن لائن اسکل کو ٹارگٹ کر کے اس کے بارے میں ریسرچ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ آپ کو اوپر آئی آئیکن میں اور نیچے موجود ڈسکرپشن میں مل جائے گا. آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں. تو ہم نے یہاں پر 2 پوائنٹس کو کلیئر کر لیا ہے. فرسٹ پوائنٹ ہے ہم نے لرننگ کس طرح سے سٹارٹ کرنی ہے. ہم نے گوگل یا کسی اور سرچ انجن سے یا اپنے سینئرز سے، اپنے ٹیچرز سے، اپنے فرینڈ سے زیادہ سے زیادہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے. ڈیفرنٹ کویسچن پوچھنے ہیں کہ آپ کو ایک آن لائن لرننگ کورس کیوں کرنا چاہیے ہے، وہ کیسے کرنا چاہیے ہے، اور کرنے کے بعد کیا ہوگا. اس طرح کے کچھ اور کویسچن آپ بنا کر ان کو فائنڈ کر سکتے ہیں اور وہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کے بعد اس کورس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں. تھرڈ نمبر پوائنٹ جو ہے اس کے مطابق ٹریٹ این آن لائن کورس لائک اے ریئل کورس. ورچوئل یا آن لائن کورسز سے پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ آپ کسی اکیڈمی، کالج یا یونیورسٹی کو جوائن کر کے کوئی کورس یا ڈپلومہ یا سرٹیفکیٹ حاصل کرتے تھے. اسپیشلی کووڈ کے بعد آن لائن لرننگ اور آن لائن ارننگ میں بہت زیادہ انکریز ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائبرڈ لرننگ اور ہائبرڈ ورکنگ کے کانسیپٹس بھی مارکیٹ میں آئے ہیں. تو آپ جب بھی کسی آن لائن کورس کو سٹارٹ کریں تو آپ کو وہ ایک ریئل کورس کی طرح ہی سٹارٹ کرنا چاہیے ہے. سٹارٹنگ میں چونکہ آپ ایک کمرے میں یا لمیٹڈ ایریا میں باؤنڈ ہو جائیں گے اور آپ جسٹ اپنے لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ یا موبائل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے، تو آپ کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ فیل ہوگا کیونکہ یہ ایک نارمل کلاس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور اس آن لائن سیشنز میں جو کویسچننگ ہوگی وہ بھی جو ریئل لائف میں کویسچننگ ہوتی ہے اس سے ڈفرینٹ ہوگی. لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اپنی جو پریکٹس ہے اس کو جاری رکھنا ہے، اور گریجولی جو آپ کا جو کورس ہے وہ آپ کو ایک ریئل کورس کی طرح لگنے لگ جائے گا، اور آپ گریجولی اپنی جو انٹرفیسز ہیں ان کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں گے. جو فورتھ نمبر پوائنٹ ہے اس کے مطابق آلویز ٹرائی ٹو ڈیوائڈ بگ ٹاسکس انٹو اسمالر ٹاسکس. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ لرننگ کر رہے ہوں یا پھر آپ جاب یا ورکنگ کر رہے ہوں، جب بھی آپ کے پاس کوئی کمپلیکس یا لارج سائز ٹاسکس یا گولز آپ کے پاس آئیں تو آپ ہمیشہ اس کمپلیکس پارٹ کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں یا چھوٹے چھوٹے ٹاسکس میں ڈیوائڈ کر دیں، اور ان کو ڈیوائڈ کرنے کے بعد ان کو سولو کرنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو ٹارگٹس ہیں وہ ڈیوائڈ ہو جائیں گے، اور بجائے اس کے کہ آپ ایک بڑے ٹارگٹ پہ فوکس کرنے کی بجائے اور اپنی انرجی کمپلیکس چیز کو سمجھنے کی بجائے آپ چھوٹے چھوٹے ٹاسکس کو اور چھوٹے چھوٹے پرابلمس کو ریزالو کرنے میں اپنی پوری انرجی لگائیں گے. اور اس طرح سے ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جائے گا، لیکن آپ کی پرابلمس کی جو سلوشنس ہیں اور آپ کی جو گولز ہیں وہ زیادہ کوالٹی سے اور زیادہ ایفیشینٹلی ریزالو ہو جائیں گے. تو آپ ہمیشہ اپنے بڑے ٹارگٹس کو اور کمپلیکس ڈیفیکلٹ ٹارگٹس کو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس میں ڈیوائڈ کریں اور پھر ان کو ریزالو کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. آن لائن لرننگ میں یہ والا میتھڈ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے. آپ کو جب بھی یہ لگے کہ آپ کسی پوائنٹ میں باہر نہیں نکل پا رہے یا وہ پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ اس پوائنٹ کو مزید ڈیٹیل میں ریزالو کرنے کے لیے اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں اور پھر اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو آپ کے لرننگ یا پروفیشنل کریئر میں کبھی بھی کوئی کمپلیکس ٹاسک کو فیس کرنے کا موقع ملا ہو جس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے ڈیفرنٹ ٹاسکس میں ڈیوائڈ کر کے ریزالو کیا ہو، یا فیوچر میں آپ ایسا کریں، تو اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں ضرور شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو اس کیس اسٹڈی سے فائدہ ہو سکے. نیکسٹ پوائنٹ کے مطابق پریکٹس ٹائم مینجمنٹ. آپ اپنے ٹاسک اور ٹائم کو مینیج کرنے کی پریکٹس
گریجولی کرتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایک ٹاسک کو ریزالو کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے جبکہ وہ ایک کم ٹائم میں ریزالو کرنے والا ٹاسک ہو. جیسا کہ 4 نمبر پوائنٹ میں آپ کو آلریڈی یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ آپ ایک بڑے یا کمپلیکس ٹاسک کو سب ٹاسکس میں ڈیوائڈ کر کے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں آپ ٹائم مینجمنٹ کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ایک ٹاسک کو ریزالو کرنے میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے تو اس کو فوری طور پر سب ٹاسکس میں ڈیوائڈ کر کے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. اور نیکسٹ جب بھی آپ اس طرح کے کسی بھی کمپلیکس چیز کو دیکھیں تو اسی ٹائم اپنے ٹائم کو مینیج کر لیں تاکہ کسی بھی نیو پوائنٹ کو شروع کرنے کا آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے اور آپ ہمیشہ کمپلیکس جو ٹاسکس ہیں ان کو ڈیوائڈ کرنے کے بعد ایزیلی ریزالو کر لیں. ایک بڑا ٹاسک جب ریزالو نہیں ہوتا تو آپ نے جتنا بھی ٹائم اس پہ کنزیوم کیا ہوتا ہے وہ سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. تو اگر ایک بڑے ٹاسک کو چھوٹے چھوٹے ٹاسکس میں ڈیوائڈ کر دیں اور ہم جو اس کا ریکوائرڈ ٹائم ہے اس سے زیادہ ٹائم بھی اس پہ کنزیوم کرنے میں لگا دیں لیکن اس پرابلم کو ریزالو کر لیں تو ہمارا جو گول ہے وہ اچیو ہو سکتا ہے. تو ٹائم زیادہ لگانا جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے بلکہ ایک پرابلم کو ریزالو کرنا ایشو ہے. تو ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے پرابلم کو ریزالو کرنا یہ بھی آپ کو سیکھنا چاہیے ہے. ہوپ فلی کہ آپ کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی. اگر آپ کو یہ والا پوائنٹ یا اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ ویڈیو میں کمنٹ کر کے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. آرگنائز یور اسٹڈی اسپیس. آن لائن لرننگ کرنے کے لیے آپ کے گھر میں یا کسی جگہ پر جو آپ کا لرننگ اسپیس ہے وہ ایک آئسولیٹڈ اسپیس ہونا چاہیے ہے. اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل جو نوائزز ہیں وہ کم سے کم ہونے چاہیے ہیں تاکہ جو آپ کا فوکس ہے وہ بنا رہے اور آپ اپنی جو انٹرسٹ ہے اس کو بار بار اس سے ریڈائریکٹ نہ ہوں. جو نیکسٹ پوائنٹ ہے یو شوڈ ہیو اے ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ. آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے ہے. اگر سلو انٹرنیٹ ہوگا تو بار بار آپ کی جو ورکنگ ہے اس میں ڈیلے آئے گی جس کی وجہ سے جو آپ کا فوکس ہے وہ آؤٹ ہو سکتا ہے اور آپ کی جو لرننگ سپیڈ ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اگر آپ ایک چیز پہ فل 100% فوکس سے کام کر رہے ہیں اور آپ کا جو نیٹ ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے یا پھر وہ سلو ہے تو آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈاؤن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ٹاپکس ہیں ان کو سمجھنے میں بھی آپ کو اریٹیشن ہو سکتی ہے, پرابلم ہو سکتی ہے. تو آپ کی جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے ہے اور آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے. جو 8 نمبر پوائنٹ ہے اس کے مطابق آلویز اپڈیٹ یور لیپ ٹاپ سافٹ ویئرز. آپ جس مشین کو بھی یوز کر رہے ہیں وہ لیپ ٹاپ ہے یا کوئی ڈیسک ٹاپ مشین ہے, آپ اس کے ہارڈ ویئر کو اور جو سافٹ ویئرز ہیں ان کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. اپنی ونڈو کو اور باقی چیزوں کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم فیس کرنے کو نہ ملے. اور آپ جب آن لائن لرننگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک سے زیادہ ٹولز پہ ورک کرنا پڑتا ہے. جیسا کہ اگر آپ ڈیزائننگ پہ ورک کر رہے ہیں تو آپ کو اڈوب کے ڈفرینٹ ٹولز پہ ورک کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو مائکروسافٹ ورڈز کے ٹولز ہیں ان پہ بھی ورکنگ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ اسی طرح ڈیولپمنٹ اور SEO میں بھی آپ کو ڈفرینٹ ٹولز کے اوپر ورک کرنا پڑتا ہے جس کے لیے آپ کی لیپ ٹاپ کی جو ونڈو ہے اور جو باقی سافٹ ویئرس ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے ہیں. نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے 9th پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. یوز ہائی کوالٹی ہیڈ فون ٹو ایلیمینیٹ ڈسٹریکشنز. یہ بھی آپ کی ورک سپیس سے ریلیٹڈ ایک پوائنٹ ہے. فرسٹ آف آل آپ کو آن لائن لرننگ کے لیے جو ویڈیو لیکچرز آپ سن رہے ہیں ان کو سننے کے لیے ہیڈ فونز یوز کرنے چاہیے ہیں اور سیکنڈلی وہ ہیڈ فون اچھی کوالٹی کے ہونے چاہیے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ ان میں جو ساؤنڈ کوالٹی ہے وہ کمپرومائزڈ ہو, اس میں ڈسٹورشن ہو, اس میں نوائز ہو اور اس کے علاوہ وہ یوزر فرینڈلی نہ ہو. تو آپ کو جو وائرلیس ہیڈ فونز ہیں وہ اور بھی زیادہ اچھی آپشن ہوگی کیونکہ اس میں آپ کو وائر کو سنبھالنا نہیں پڑے گا اور کوئی بھی اچھی کوالٹی کا جو ہیڈ فون ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی آن لائن لرننگ کے لیے. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے 10 نمبر پوائنٹ کے مطابق آپ اپنی آن لائن لرننگ جرنی کو سٹارٹ کرنے کے بعد اس چینل یا اس فورم کے ساتھ ریلیٹڈ جو آپ کے فیلوز ہیں آپ کو ان کو جوائن کرنا چاہیے ہے اور جتنا زیادہ آپ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے, اپنی پرابلمس کو ان کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کی پرابلمس کو سنیں گے تو اتنا زیادہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. اور یہ ایک بہت اچھی آپشن ہے اگر آپ کو کوئی بھی فیلو ملتا ہے اپنے آن لائن لرننگ کورس کے دوران تو اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اور ڈفرینٹ فورمز پہ آپ کویسچننگ آنسرنگ کرتے رہیں. یہ آپ کو آپ کی اسکل کو انہینس کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا. 11th نمبر پوائنٹ کے مطابق کیپ پریکٹسنگ بیکاز اونلی پریکٹس کین میک یو پرفیکٹ. جیسا کہ
آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت ناؤن سینگ ہے کہ کسی بھی چیز میں پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے اس میں مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے اور جو پریکٹس ہے اس کو کنٹینیوسلی جاری رکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ کسی بھی آن لائن کورس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ سارے کے سارے جو 11 پوائنٹس ہیں ان کو ریپیٹ کرتے رہیں۔ سوچ لیں کہ آپ نے آن لائن لرننگ کرنی ہے تو اپنی کمپلیٹ ریسرچ کرنے کے بعد جب آپ کوئی کورس یا آن لائن اسکل سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس میں یہ جو 11 یا 12 پوائنٹس ہیں ان کو مسلسل اپلائی کرتے رہیں، اور جب بھی آپ کسی پوائنٹ پر انگیج ہوں، کسی جگہ پہ پھنس جائیں تو ان پوائنٹس کو بار بار ریپیٹ کریں، ان کو اپلائی کریں اور اپلائی کرتے ہوئے اس اسکل کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ جو 12 نمبر پوائنٹ ہے وہ ہے نیور گیو اپ، کہ آپ کو بالکل نہیں ہارنا چاہیے ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو جیسا کہ 11 نمبر پوائنٹ میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو آپ کی پریکٹس ہے وہ مسلسل جاری رکھنی ہوگی۔ آپ کو بار بار ان پوائنٹس کو ریپیٹ کرتے ہوئے اپنی جو لرننگ ہے اس کو سٹارٹ رکھنا ہوگا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب ایک نیو چیز لرن کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو آپ کو گوگل سے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو آپ اس سلسلے میں ڈفرینٹ فورمس پہ جا کے اپنے فیلوز سے یا سینئر سے اس چیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ جو ہے وہ نالج اکٹھا کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کسی بھی پوائنٹ میں پھنسنے کی وجہ سے اس آن لائن کورس یا اس اسکل سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے گیو اپ نہیں کریں گے، اور گریجولی جب آپ اس کورس میں اس اسکل کو حاصل کرنے کے لیے ٹائم کنزیوم کرتے رہیں گے، اپنی انرجی کو کنزیوم کرتے رہیں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا آپ اس اسکل کو فلی انڈرسٹینڈ کر لیں گے، اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ اس اسکل میں بگنر لیول سے ایکسپرٹ لیول تک پہنچ جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو آپ ان 12 ٹرکس کو یوز کرتے ہوئے اپنے آن لائن لرننگ جرنی کو سٹارٹ کریں گے اور مختلف سکلز کو حاصل کر کے اپنے کریئر کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔